تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس سے کم دیتے ہیں، اور جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو گمان نہیں کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے؟ لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے۔ یعنی یہ عقیدہ اگر ہو تو پھر انسان ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا۔ جہاں کوئی پولیس، کوئی ایجنسی نہیں پہنچ سکتی، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے۔ یہ خیال کہ میں آج جو بھی کر رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن ہر شے تشت ازبام تو ہو جائے، اس دن تو ہر شے سامنے آ جائے گی۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، سورہ طارق کے اندر فرمایا اس دن سارے راز کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، پھر کوئی مدد کرنے والا مدد نہیں کر سکے گا، کوئی پردہ پوشی اس دن پھر نہیں ہوگی، اس دن ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی، جس دن چہروں سے نقاب ادھیڑ دیے جائیں گے، اور جب لوگ برہنہ کر دیے جائیں گے اور ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی، اس دن یوم تبلی السرائر، سرائر سر کی جمع راز کی، جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، تو اس دن تو کوئی پوشیدگی نہیں ہوگی۔ تو یہ عقیدہ کہ اس دن میں اپنے رب کے روبرو حاضر ہوں گا، ایک دن ہوگا جو 50,000 سال پر مشتمل ہوگا، اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ نہیں جانتے، انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ اپنے رب کے حضور انہوں نے حاضر ہونا ہے؟ لیوم عظیم، عظمت والے دن کے لیے انہوں نے اپنے رب کے حضور آنا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ یوم، جس دن، یقوم الناس، لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، اپنے تمام جہانوں کے رب کے حضور۔ کتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ بعض نے کہا کہ 300 سال کھڑے ہوں گے، جب رب کا سامنا ہوگا 300 سال تک کھڑے رہیں گے۔ بعض نے کہا کہ 1000 سال تک اپنے رب کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، کیسے اپنے رب کا سامنا کروں گا۔ تو یہ دن ہوگا جس دن ہر شخص کو اپنے رب کی حضور کھڑا ہونا پڑے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن ہر شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا، اور کوئی 1000 سال تک، کوئی 300 سال تک، کوئی 100 سال تک، یہ مختلف روایتیں ہیں، لوگوں کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جس کے اعمال کا سلسلہ ستھرا ہوا، جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتا رہا، جس نے خلوت کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کیا، تو قیامت کے دن جو وہ اپنے رب کے ہاں کھڑا ہوگا تو ایسے ہی اسے لگے گا جس طرح فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور سلام بھی پھیر دیا۔ بس اتنا وقت لگے گا اور 300 سال گزر جائیں گے، 100 سال گزر جائیں گے، 1000 سال گزر جائیں گے، اور اتنا وقت لگے گا جیسے فرض نماز پڑھی ہے۔ اور جس کے کندھے پر بوجھ ہوا، ندامت کا احساس ہوا، اس کے لیے 100 سال بھی بھاری ہو جائیں گے، اس کے لیے تو ایک لمحہ قیامت ہوگا۔ وہ کیا اقبال نے کہا تھا، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ جو وصل کے لمحے ہیں وہ تو یوں ہی گزر جائیں گے۔ 300 سال بندہ کھڑا ہوگا، لگے گا فرض پڑے اور بس وہ جلوہ ہٹ بھی گیا ہے، 300 سال گزر گئے ہوں گے۔ تو جو مومن ہوگا، جس کو دیدار سے فرحت مل رہی ہوگی، جو لذت میں ہوگا، جو سرور و نشاط میں ہوگا، اس کے لیے لمبی مسافت اس طرح گزر جائے گی۔ جس طرح کیا آتا ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے اور کافر قبر میں جاتا ہے، فرق ہے۔ کافر کے لیے تو بن گئی مصیبت قبر میں، قیامت کب آئے اور وہ عذاب سہ رہا ہے، اور مومن کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ اچانک اسے ایک خوبصورت عورت نظر آتی ہے جس کے گلے کے اندر موتیوں کا ہار ہوتا ہے، اور یہ اس ہار کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہار ٹوٹ جاتا ہے اور وہ موتی بکھر جاتے ہیں، اور یہ موتی چننے میں لگ جاتا ہے، اتنے میں قیامت بھی آ جاتی ہے۔ یعنی اس کی قبر کی ساری زندگی جو کہ صدیوں پر مشتمل ہے، تھوڑے لمحوں میں یوں بیت جائے گی۔ اور اسی طرح جو اللہ کے حضور لوگ کھڑے ہوں گے تو 300 سال، 1000 سال یا 100 سال، بہرحال جتنا بھی طویل عرصہ ہوگا، جو اس کے دیدار کے طالب ہوں گے، جن کا کھاتہ صاف ہوگا، جن کو نیکیوں کا نور نصیب ہو چکا ہوگا، جن کی آنکھ میں شوق دیدار ہوگا، تو اتنی لمبی مسافت 2 لمحوں میں گزر جائے گی۔
اور جس نے اپنے کندھوں پہ ندامتوں کے بوجھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور جس نے گناہوں کا وزن اکٹھا کر لیا ہوگا، اس کے لیے تو ایک گھڑی بھی مشکل ہوگی، اور چہ جائے کہ اس کو 300 سال یا 1000 سال اپنے رب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ بڑا سخت دن ہوگا، اور اس دن لوگ اللہ کے حضور ضرور کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کا لکھا ہوا سجین میں رکھ دیا جائے گا۔ جو ہم کر رہے ہیں نیکیاں یا بدیاں وہ لکھی جا رہی ہیں۔ قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ جس کے اعمال اچھے ہو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جن کے اعمال بد ہوئے اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور جب انسان اپنا نامہ اعمال کھولے گا تو وہ کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ یہ تو بات میں نے مزاح میں کہی تھی، یہ تو چلتے چلتے میری آنکھ ہی بھٹکی تھی۔ تو وہ کہے گا کہ اس نے سب کچھ لکھ دیا، اور ایک ایک چیز اس کتاب پہ لکھی ہوئی ہوگی، اور اس وقت بڑی سختی اور بڑی پریشانی لاحق ہوگی۔ تو جو برے لوگ ہوں گے، فاجر ہوں گے، فاسق ہوں گے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کی کتاب جو ہے وہ فجار کا جو لکھا ہوا ہے ان کے جو نامہ اعمال ہوں گے سجین میں رکھ دیے جائیں گے۔ اور یہ حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے۔ اور ایک اور روایت جس کو حضرت کعب نے روایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک کالے رنگ کی چٹان ہے جس کے اندر ان لوگوں کے اعمال نامے رکھے جائیں گے۔ اب محفوظ ہو رہے ہیں، جو بروں کے اعمال نامے وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں، جو اچھوں کے اعمال نامے ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں۔ بروں کے اعمال نامے، فجار کے اعمال نامے سجین میں رکھے جا رہے ہیں، اور وہ 7 زمینوں کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے، چٹان ہے، ایک وادی ہے ایک، اس میں رکھے جا رہے ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور فرمایا تم کیا جانو کہ وہ سجین کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا وہ سجین کیا ہے، تمہارے نامہ اعمال وہاں لکھے جا رہے ہیں، یہاں کر رہے ہو، یہاں فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، وہاں بھی لکھے جا رہے ہیں۔ کتاب مرقوم، وہ رقم کی گئی کتاب ہے، لکھے گئے نام اعمال ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن کو جٹلاتے ہیں، جو اس دن کی تکذیب کرتے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو انصاف کے دن کو جٹلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے لٹھا، کوئی کہتا ہے دیکھ لیں گے، کوئی کہتا ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، بس زندگی کے نفع اس دنیا سے ہی حاصل کر لو، اس کی ساری ترجیحات دنیا ہے۔ ذرا میں اور آپ غور تو کریں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟